سبھی تھے، لیکن زندگی میں اس کو ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ جس وقت اس کو غسل دے رہے تھے، کفن پہنا دیا تو گویا اپنے چہرے سے مسکرا کر بتا رہا تھا، لوگوں جو جنید نے مجھ سے کہا تھا کہ بخشش کی ضمانت ہوئی ہے تیری، نہیں ہوئی ہے، ہنستا ہے، اس وقت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن آج جنید کو بتا دو میں اپنے خالق کے حقیقی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے، رسول اللہ بھی مجھ سے راضی ہے، آج میں مسکرا کر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے تو میں دنیا میں نہیں ہنسا تھا، لیکن اس مرد قلندر کی بات پر میں نے عمل کر لیا کہ ہنسے وہ کہ جس کے آگے آخرت کی دشواریاں نہ ہو، جس کے آگے آخرت کی پریشانی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے معتبر جلیل و قدر نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں میرے پاس میں ایک اونٹ ہے اور وہ اتنا پریشان کرتا ہے، مجھے حد سے زیادہ پریشان کرتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اگر میں اس پر کوئی سامان وغیرہ رکھ دیتا ہوں یا کبھی خود بھی سواری کرتا ہوں تو اے اللہ کے نبی وہ مجھے بھی تکلیف پہنچا دیتا ہے، مجھے بھی گرا دیتا ہے، کوئی سامان رکھوں تو اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ میں نے لاکھ کوششیں کر لی لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جانوروں کی آوازوں کو بھی جانتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا، آپ تھوڑا سا اس کو سمجھا دیجئے، آپ تھوڑا اس کو بتا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد میں آپ نے ایسا نہیں کہ اونٹ کے کان کے اندر کچھ جا کر کلام کی کچھ آیتیں کر لو، اللہ کے کوئی کلام پڑھے ہو، بس اونٹ کے پاس گئے اور اس کے کان کے پاس آپ نے اپنے منہ کو کر کے اونٹ سے کہا، کیا تجھ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تجھ کو مرنا ہے، یاد رکھ۔ بس اتنا کہہ کے آپ وہاں سے چل پڑے۔ وہ جملہ اونٹ نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اے اونٹ تجھے مرنا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ بس اتنا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مکان کی طرف، اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد اونٹ کی حالت یہ ہو گئی کہ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا۔ جس حال میں حضرت موسیٰ اسے چھوڑ کر گئے تھے، ایک ہفتے تک اسی حال میں کھڑا رہا اور رونے کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں تھا اس کا، سوائے رونے کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا کام ہی نہیں تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا، جب مالک نے یہ دیکھا کہ ایک ہفتہ ہو گیا اور یہ تو کمزور ہو گیا، بڑا دبلا ہو گیا، پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا، اللہ کے نبی آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھ دی؟ اونٹ اس دن سے آپ جس حال میں اس کو چھوڑ کر آئے ویسی ہے، نہ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، کمزور دبلا ہو گیا ہے، سوائے رونے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے اس کے کان میں کچھ نہیں پڑھا بلکہ میں نے اس سے صرف یہ کہا ہے کہ اے اونٹ تجھے بھی ایک دن مرنا ہے، تجھے بھی دنیا سے ایک دن جانا ہے، پھر خوشی کس بات کی؟ کیوں کسی کو پریشان کرتا ہے؟ کیوں اپنے مالک کو تکلیف دیتا ہے تو؟ جب تجھے مرنا ہے، جانا ہے، تو تکلیف دینے سے کیا فائدہ؟ چند دن کی زندگی ہے، محبت کے ساتھ گزار لے، چند دن کی زندگی ہے۔ کہا میں نے صرف اتنا کہا ہے اس سے، اتنا اونٹ نے سنا، اس نے اپنی آخرت، حالانکہ وہ جانور ہے لیکن اپنی آخرت کو سے فکر ہونے لگی۔ ہم دن و رات علماء سے سنتے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن ہمیں کو ڈر نہیں ہے۔ ایک جانور کے دل کے اندر موت کا اتنا خوف کہ وہ کھانا چھوڑ دے، وہ پینا چھوڑ دے۔ ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم پی بھی رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر سوچے کہ ہم سے بہتر تو پھر جانور بہتر ہے۔ حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بہلول علیہ رحمہ ایسے دیوانے ولی کہ جہاں بیٹھ جائیں کبھی کسی کھیل میں لگ جائیں، کبھی مٹی کے کھیل میں لگ جائیں، مٹی کے گھر بنانے لگے۔ آپ قبرستان شہر کے قریب کھڑے تھے، ہاتھ میں دونوں ہاتھوں کے اندر پتھر تھے۔ ایک بادشاہ سلامت ادھر سے بادشاہ کا گزر ہوا، جب بادشاہ کا گزر ہوا اس نے پوچھا لوگوں سے کہ بھیڑ کیسی لگی پڑی ہے؟ میں اپنی سواری سے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ دیوانہ کھڑا ہے اور اس دیوانے کے کھڑے ہونے کی بنا پر پورا شہر جام ہو گیا ہے، اس کو اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ ہٹ بھی نہیں رہا، بس وہیں پر کھڑا ہے، ہاتھ میں پتھر لیے پڑا ہے۔
تو اس بادشاہ نے کہا کہ چلو کدھر ہے وہ دیوانہ، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ بادشاہ حضرت بہلول علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں گیا، جیسے اس نے دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ ہاں یہ تو اللہ کے ولی حضرت بہلول ہے۔ حضرت بہلول سے عرض کیا، بابا آپ کیوں پریشان کر رہے ہو، راستہ کیوں جام کرے پڑے ہو، آپ راستہ چھوڑ دو، لوگوں کو نکلنے دو۔ آپ نے فرمایا میں راستہ جام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بندوں کی اور رب قدیر کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ فرمایا بابا سمجھ نہیں پایا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا رب کہہ رہا ہے کہ مان جاؤ میں تمہیں بخش دوں گا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جھوٹ سے توبہ کر لو میں تمہیں بخش دوں گا۔ رب کہہ رہا ہے تم نمازوں کی پابندی کر لو میں تمہیں بخش دوں گا۔ رب کہہ رہا ہے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ رب قدیر آج ماننے کو تیار ہے، لیکن یہ بندے ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ میں ان کا اور رب کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں، دونوں کی صلح کرانا چاہتا ہوں، دوستی کرانا چاہتا ہوں، لیکن آج میرا خالق مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مان رہے ہیں۔ کہا اسی میں لگا پڑا ہوں۔ شام کا وقت ہوا، حضرت بہلول نے وہ شہر چھوڑا، چھوڑنے کے بعد آپ کی ڈیوٹی تھی صرف قبرستان۔ ہم تو صرف قبرستان تبھی جاتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا اگر باپ دادا کا کسی کا بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تب جاتے ہیں، لیکن وہ بنا اس کے صرف اپنی آخرت کی فکر کے لیے قبرستان کے اندر ہی زیادہ تر آپ نے اپنی زندگی قبرستان میں گزاری۔ کچھ دن گزرے، دیکھا تو حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہاتھ میں ادھر ہاتھ میں پتھر ہے، اس میں بھی پتھر ہے۔ پھر بندے اور اللہ کی صلح کرا رہا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں بھی وہی کر رہا ہوں، صرف جگہ بدل گئی ہے، کام میرا وہی ہے جو شہر کے اندر میں کام کر رہا تھا وہی کام یہاں کر رہا ہوں۔ وہاں بھی بندوں کی اور رب کی صلح کرا رہا تھا، یہاں بھی بندے اور رب کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا بابا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ وہاں پر صلح کرا رہے تھے تو وہاں تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن قبرستان میں صلح کا مقصد کیا ہے؟ کہا آج جب ان پر عذاب ہو رہا ہے، آج جب قبر پر ان پہ سختیاں ہو رہی ہیں، آج جب قبر کے بچھو ان کو کھا رہے ہیں، تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ رب قدیر مجھے معاف کر دے۔ آج یہ ماننے کو تیار ہے، ان کا خالق ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا میں مان جاتے اپنے رب کی، اگر یہ دنیا میں اپنے رب کا کہنا مان لیتے تب کام بن جاتا۔ آج یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ مان رہے ہیں لیکن آج خالق نہیں مان رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ابھی وقت ہے ماننے کا، اگر ابھی بھی ہم اپنے رب کی نہ مانیں، اگر اب آج بھی ہم دین پر اگر نہ چلے تو کل ہم قبر کے اندر جانے کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا خالق مان جائے، ہمارا رب ہم سے مان جائے، اس کے بعد پھر آپ کا رب آپ سے نہیں مانے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی زندگی ہے، چاہے تو ابھی اپنے رب کو منا سکتے ہیں، ابھی وقت ہے۔ یہ وقت اگر ابھی کا نکل گیا پھر اس کے بعد رونے کے علاوہ، پچھتانے کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ انسان پھر یہ چاہے کہ وہاں سے بھی کوئی راستہ نکل جائے، پھر وہاں سے کوئی راستہ نہیں نکلنے والا۔ آخرت کی تیاری یہی کرنا ہے، قبر کی تیاری یہی کرنا ہے، اس منزل کی تیاری یہی کرنا ہے، قبر و حشر کی تیاری یہاں کر کے ہم لے گئے۔ ہاں اس کے بعد اگر پھنستے ہیں تو رب قدیر کے حبیب کا کرم ہوگا، انشاءاللہ ہمارا آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اور اگر ایمان سے دور رہ کر زندگی اگر گزر گئی پیارے، اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اس کی نافرمانی میں زندگی گزر گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر اگر زندگی گزر گئی تو پھر رونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، دوسرا پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک چیز اور، اگر ایمان کی حالت میں انسان زندگی گزار کر لے گیا تو آپ نے سنا ہے، آپ سنتے علماء سے کہ جو الصراط ہے اس کا کتنا لمبا سفر ہے، سنا ہے آپ نے بارہ سنا کہ کتنا لمبا اس کا سفر ہے۔ جب انسان جب گناہوں کی زندگی اپنی دنیا کے اندر گزارتا ہے تو اس کا جتنا لمبا سفر ہے وہ پورا سفر اسے کرنا ہے اور وہ پار بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اور اگر ایمان پہ زندگی اگر گزار لے گیا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں زندگی گزار لے گیا،
تو پھر ایسے گزر جاتا ہے جیسے پلک جھپکا اور 500 سال کی مسافت کو پار کر گیا انسان کو، پھر ایسے گزر جاتا ہے، پھر ایسا رب کا کرم ہوتا ہے جیسے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹورا اور پھر جیسے انا ساگر، پھر ایسے کرم ہوتا ہے کہ ادھر اللہ والے کا کرم ہوا اور ادھر وہ مجبور ہوا، پورا پانی اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھا بلانے والا کون ہے، اس کو طاقت عطا کرنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھا اس نے۔ ایسی ہی جب ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں گے، اللہ اس کے رسول کی رضا میں زندگی گزاریں گے، تو پھر وہ پلسرات 500 سال کا ضرور ہے لیکن اعمال تیرے پاس ہے، کرم تیرے رب کا ساتھ ہے، انشاءاللہ سارے میں گزر جائے گا، پھر اشارے میں پار کر جائے گا اس کو۔ اور اگر گناہ میں رہ کر اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری، چڑھے گا پھر گرے گا، چڑھے گا پھر گرے گا، حالت خراب ہو جائے گی، پھر حالت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اصل زندگی اللہ والوں نے اپنی دنیا کو زندگی ہی نہیں سمجھا، اپنی زندگی کو جو دنیا میں اللہ نے ان کو زندگی دی اس کو انہوں نے زندگی سمجھا ہی نہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو تو تب جانا کہ جب وہ ایمان کے حال میں گزار کر چلے گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا کر مل گئے، اس زندگی کو انہوں نے اپنا اصل مقصد جانا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے موٹے امام نہیں کہ کسی محلے کے امام ہو یا کسی بستی کے امام ہو، چھوٹے موٹے امام نہیں بلکہ پوری دنیا اہل سنت کے امام ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام اعظم تھے جس نے حضرت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کی۔ آپ سے پوچھا گیا، اتنے بڑے امام، اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے دن کون سے بہتر ہیں؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو محدث ہیں، آپ تو امام اعظم ہیں، آپ کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجتا ہے، آپ کچھ نصیحت فرمائیں جو آپ نے زندگی کے دن گزارے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یوں تو میری زندگی بہت لمبی گزری ہے لیکن اصل دن جو میں نے گزارے ہیں اپنی زندگی کے اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں جو دن میں نے گزارے ہیں وہ صرف میرے 2 سال ہیں جس میں نے اپنے مولا کو راضی کیا ہے۔ فرمایا اتنے بڑے امام ہو کر آپ کہتے ہیں 2 سال؟ فرمایا ہاں 2 سال، صرف 2 سال میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اور انہی 2 سالوں پر یقین ہے مجھے کہ میں نے اپنے مولا کو، اپنے خالق کو، اپنے رب قدیر کو میں نے راضی کیا ہے۔ وہ 2 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوا ہوں۔ فرمایا کون سے وہ دن تھے؟ فرمایا وہ دن وہ تھے کہ جب میں نے حسین کے بیٹے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اپنے 2 سال گزارے ہیں، وہی 2 سال میرے وہ ہیں جو اللہ رب العزت مجھے ان پر بخش دے گا۔ بقیہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ اللہ اکبر، وقت کے اتنے بڑے امام جن کی زندگی شریعت سے ہٹ کر ہی نہیں گزری، شریعت سے دور ہی نہیں گئی، پوری زندگی شریعت کے دائرے میں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ امام کہتا ہے کہ صرف میرے 2 سال ہیں کہ میں نے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اپنے 2 سال گزارے ہیں، وہی میرے 2 سال قیمتی ہیں۔ بقیہ جتنی میری زندگی گزری ہے وہ سب اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں گزری، یعنی اپنے رب سے غافل رہا، میں اپنے رب سے غافل رہ کر زندگی گزاری۔ جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں جو زندگی گزاری ہے وہ میں نے 2 ہی سال گزارے ہیں۔ ہم نے تو ایک دن بھی نہیں گزارا ہے، ایک دن بھی نہیں گزارا ہم نے، پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم بخشش کی ضمانت لے کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت کو راضی کیجئے۔ پورے سال جو آپ نے گناہ کیے ہیں، میں نے گناہ کیے، آپ نے نہیں، میں نے گناہ جو کیے، پورے سال جو گناہ کیے جاتے ہیں 4 ہی دن باقی ہے، وہ پورا رجسٹر، پورے جتنا سب کچھ ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ آپ نے کیا گناہ کیے ہیں، کیا نہیں کیے، وہ پورا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے اپنے خالق کو منانے کا، ابھی وقت ہے اپنے رب کو منانے کا۔ اللہ کو منائیے، ناراضگیاں دور کیجئے، جھگڑے دور کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، روزے کی پابندی کیجئے، اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا بنانے کے چکر میں، دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں مت رہیے۔ جو دنیا راضی کرنے میں لگے رہے وہ دنیا سے بھی مٹ گئے، دنیا سے جانے کے بعد بھی مٹ گئے، اور جو صرف اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزار دی، اپنے خالق کی رضا میں زندگی گزار دی، وہ دنیا سے تو ضرور فنا ہو گئے، لیکن جب فنا ہو کر جب اس خالق حقیقی کے طرف پہنچے تو رب قدیر نے انہیں تنہا نہ رکھا، وہ دنیا میں خالق کا ذکر کرتے رہے، رب قدیر ان کا عرش کا ذکر کرتا رہا۔
انہوں نے دنیا میں اپنے خالق کی رضا میں اپنے مالک کو راضی کرنے میں زندگی گزاری، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو تنہا تھے، لیکن جب اپنے رب سے جا ملے تو وہ اس وقت تو تنہا تھے، لیکن آج جانے کے بعد وہ تنہا نہیں رہے۔ آج جانے کے بعد کروڑوں مسلمان، کروڑوں ہندو، کروڑوں غیر مسلموں کی دھڑکن عطا رسول غریب نواز بنا پڑا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں، سب نے تاریخیں پڑھی ہے، سب نے ہسٹریاں پڑھی ہیں کہ عطا رسول کوئی پریوار، کوئی لشکر لے کر نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر آیا تھا، کسی اور خاطر نہیں کہ اپنی بادشاہت بنانے کے لیے نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا لہرانے کی خاطر آیا تھا۔ تنہا تھا، کلمہ پڑھنے والا، لیکن رب کی محبت میں اللہ کا خوف سینے کے اندر بسا کر کھڑا اکیلا ہوا تھا، پیچھے نہ پھیلا، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کھڑا اکیلا ہوا تھا۔